آج کی ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے، جیسا کہ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک پر ذکر کیا تھا کہ ہم حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے حوالے سے ان کے ذکر کو قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر اور اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خاص جو امتیاز حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی جو بڑے مذہب ہیں اور جو بڑی اقوام ہیں، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کا جد امجد بنایا، اور عیسائی ہوں یا یہودی ہوں یا مسلمان ہوں، ہر کوئی اپنا رشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑنے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ یہ خاص ان کی شان ہے۔ ہم اس کا ذکر تفصیل سے آگے چل کے کریں گے۔ جہاں تک آپ کے خاندان اور آپ کا جو پیدائش کا تعلق ہے، بابل کا ایک علاقہ تھا جو اب عراق کے اندر شامل ہے، سرزمین عراق، تہذیب بابل ہوا کرتی تھی۔ وہاں پر ار نام کا ایک گاؤں تھا، شہر تھا ار، وہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی، اور آپ کی پیدائش تورات کے مطابق، ہمارے پاس اور کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہے، ہاں تورات میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2200 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ 2200 قبل مسیح، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو 2020 سال ہو گئے، تو اس اعتبار سے 4220 سال آپ کی ولادت کو ہو چکے ہیں۔ آپ کی تاریخ 4220 سال پرانی ہے۔ آپ اندازہ فرمائیے 4000 سال کی تاریخ ہے۔ دنیا میں کتنے بڑے بڑے لوگ گزرے ہوں گے، مگر تاریخ نے ہر شخصیت کو خاک میں مٹا دیا اور قبر میں سلا دیا، مگر وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نام پر زندگی بسر کی اور خدا کے نام پر جیے اور خدا کے نام پر مرے، 4000 سال گزر گئے، آج بھی منبر و محراب سے ان کا نام بلند کیا جاتا ہے۔ آج بھی منبر و محراب سے ان کا نام عقیدت سے، محبت سے، چاہت کے ساتھ بلند کیا جاتا ہے۔ بلکہ میرے رب کو ابراہیم علیہ السلام کی ادائیں کتنی پسند تھی کہ ہم مسلمانوں کی نماز میں التحیات کے بعد درود ابراہیمی کو رکھا۔ ہماری نماز تب تک قبول نہیں ہوتی جب تک ہم حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم پر درود کا نذرانہ پیش نہیں کرتے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق ہمارے ساتھ کیسا ہے، اور امت مصطفیٰ حضرت ابراہیم کے ساتھ کیسی محبت رکھتی ہے کہ ہم اپنی ہر نماز میں جب اپنے آقا پہ درود پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اے اللہ تو ان پہ ایسے درود پڑھ جیسے تو نے ابراہیم اور حضرت ابراہیم کی آل پہ درود پڑھا، ان کی مثال دے کے درود پڑھتے ہیں۔ آپ کا جو نام ہے ابراہیم، بائبل تورات میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نام دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ آپ کو میں تمام قوموں کی سربراہی دوں گا، اور آپ کا نام ابراہیم رکھتا ہوں، جس کا معنی ہوتا ہے قوموں کا باپ، ایک خاندان کا نہیں، قوموں کا باپ، یعنی ایک ایسا فرد ہے جس کی اولاد سے اللہ کئی قومیں پیدا فرما دے گا۔ اس لیے آپ کو ابراہیم کا نام دیا گیا۔
قرآن مجید کے اندر کسی شے کا، کسی چیز کا، کسی کا ایک بار نام آ جائے تو کتنے فخر کی بات ہے کہ اللہ نے قرآن میں نام لیا ہے۔ یہ بات معمولی تو نہیں ہے کہ خدائے کائنات اپنی کتاب قرآن مجید میں کسی کا نام لے۔ آپ ہم انجیل جو ہے، انجیل اس کی ہم بڑی قدر کرتے ہیں، کیوں کہ اللہ نے والتین کہہ کر انجیل کی قسم کھائی ہے۔ ہم کہتے ہیں زیتون، اور زیتون کا تیل اور درخت بڑی برکت والا ہے، کیوں؟ والزیتون کہہ کر قرآن میں اللہ نے اس کی قسم کھائی ہوئی ہے۔ قرآن میں ایک بار نام آ جائے تو یہ بات بڑے فخر کی بات ہوتی ہے، اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں صحابہ کرام میں سے کس صحابی کا نام قرآن میں آیا؟ حضرت زید کا نام آیا، جو حضور کے، جنہیں آقا نے اپنا منہ بولا بیٹا کہا تھا، وہ جو حضرت اسامہ کے والد تھے، حضرت زید، ان کا نام قرآن میں آیا ہوا ہے۔ وہ تفصیل میں نہیں جاتا۔ حضرت زید اس پر فخر کرتے تھے کہ میرے آقا کے ہزارہ صحابہ کرام میں اللہ نے قرآن میں میرا نام لکھا ہوا ہے، حضرت زید کا۔ اللہ کسی کا نام لے، یہ بات تصور آپ یہ تو محبت میں ڈوب کر سوچنے والی بات ہے کہ خدائے رب العالمین، ساری کائنات کا مالک، اپنی شان کے مطابق اپنی زبان مبارک سے کسی کا نام لے، یہ کتنے اعلیٰ مرتبے کی بات ہوگی۔ ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں سے اعلیٰ آواز میں، خوبصورت آواز میں قرآن پڑھنے والے تھے۔ آقا نے ان سے کہا، اے ابی، تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ، میں تمہاری زبان سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ تو آقا انعامدار کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، میں آپ کو کیسے قرآن سناؤں؟ حالانکہ قرآن تو اللہ کی طرف سے جبرائیل آپ کے دل پہ اترتا ہے، جن کے دل پر اترتا ہے ان کو میں کیسے کلام سناؤں؟ حضور نے فرمایا، ابی، مجھے اللہ نے کہا ہے کہ ابی بن کعب سے کہو وہ قرآن پڑھے اور آپ قرآن کو سنے بیٹھ کر۔ یہ سن کر ابی بن کعب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا، یا رسول اللہ، اللہ نے میرا نام لیا ہے۔ یا رسول اللہ، کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ یہ بات کہتے تھے، زار و قطار ہوتے تھے کہ اللہ نے میرا نام لے لیا ہے، کہ ابی بن کعب سے کہو کہ وہ قرآن سنائے اور مصطفیٰ بیٹھ کر سنیں ان سے۔ ایک بار جن کا نام آیا وہ فخر کرتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے قرآن میں 69 مرتبہ نام لیا، ایک کم 70، 69، 69 مرتبہ رب کائنات نے قرآن مجید کی 22 صورتوں میں بدل بدل کے بار بار 69 مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کا نام دیا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیے اللہ کے کتنے محبوب نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انہیں کچھ لقب دیے، کہیں فرمایا، بار بار فرمایا کہ ابراہیم حنیفہ، میرے ابراہیم کا ذکر کرو جو حنیف تھے۔ اللہ نے ان کو لقب دیا حنیف کا۔ حنیف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ ہر باطل سے، ہر غلط چیز سے رخ موڑ کر، ہر ناپسندیدہ چیز سے کنارہ کش ہو کر اپنا چہرہ صرف اللہ کی طرف کرنے والا، اسے حنیف کہا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا ابراہیم حنیف تھا۔ اس زمانے میں اقتدار بھی تھا نمرود کا، اپنا خاندان بھی تھا، ہر ایک کو اپنا مخالف کیا، ہر ایک سے دشمنی برتنی پڑی، برتی۔ نمرود کے دربار میں حق کہہ کر آگ کے جلاؤ اور چخے میں جلنا پڑا تو جلے، مگر ابراہیم نے ہر باطل سے منہ موڑ کر اپنا چہرہ اگر کیا تھا تو میری ذات کی طرف کر کے رکھا ہوا تھا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، توحید تو یہ ہے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا۔ یہ ساری کائنات سے ناراض اگر تھا تو میری خاطر ناراض تھا، یہ ساری کائنات کے ساتھ اگر جھگڑ پڑا تھا تو میری خاطر لڑ پڑا تھا۔ یہ شان اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ انہیں اللہ نے ایک لقب دیا مسلم، کہ ابراہیم سراپا فرما بردار تھا۔ قرآن مجید سورہ بقرہ میں آتا ہے اذ قال له ربه اسلم، یاد کریں جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کہا ابراہیم میرے فرما بردار ہو جاؤ۔ اب کی باری تعالیٰ
میں رب العالمین کا فرما بردار ہو چکا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی فرما برداری کو قبول کیا اور کہا ابراہیم میرا مسلم بندہ ہے، میرا فرما بردار بندہ ہے۔ فرما برداری کے دعوے ہم تو بہت کرتے ہیں کہ یہ نیک لوگ ہیں، ہمارے ہاں تو بڑے لوگ ہیں جو خود منہ سے کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے ہم یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، اپنے منہ سے نیک ہونے کے دعوے کرنے والے بڑے ہیں، مگر مقام اس کا ہے جسے اللہ کہے میرا فرما بردار بندہ ہے، اللہ کہے، خود کہے میرا فرما بردار بندہ ہے۔ گویا اللہ نے انہیں اپنا فرما بردار ہونا تسلیم فرما دیا۔ اللہ نے ایک نام ان کو دیا، امتن قانتا، کہا ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں تھے تو سنگل، ایک آدمی، ایک انڈیویجول تھے، ایک فرد تھے، مگر رب کائنات نے فرمایا وہ تھا تو دکھنے کو ایک فرد، مگر ابراہیم کی اطاعت اور فرما برداری ایسی تھی جیسے پوری امت فرما برداری کر رہی ہو، وہ ایک فرد تنہا امت تھا۔ اب آج ہم کروڑوں لوگ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کی امت، ارب ہاں لوگ ہیں حضرت عیسیٰ کی امت، 1.5 ارب سے لوگ ہیں امت مسلمہ حضور کی امت۔ ابراہیم اکیلے تھے، خدا فرماتا ہے اکیلا ابراہیم پوری امت کے برابر تھا۔ یہ وہ شانیں ہیں جو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ پاک نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے سارے انسانوں کا امام بنایا تھا۔ فرمایا کہ ہم نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کئی باتوں میں آزمایا۔ اللہ کسی کو منصب ایسے نہیں دیتا، اللہ بھی آزما کے دیتا ہے۔ کہا ہم نے کئی باتوں میں ابراہیم کو آزمایا اور ہم نے جس امتحان میں ابراہیم کو ڈالا، ابراہیم ہر امتحان میں کامیاب ہو گیا تھا۔ جب وہ ہر امتحان میں کامیاب ہو گیا، ہم نے ان کے سر پر انسانیت کے امام ہونے کا تاج رکھ دیا۔ امام الناس، امام الناس۔ آج ہم کہتے ہیں فلاں شخص امام کعبہ ہے، کتنے فخر کی بات ہے کہ امام کعبہ ہیں، لوگ وہاں جا کے نماز پڑھتے ہیں ان کے پیچھے۔ وہ پاکستان آئے تو ہزارہ لوگ شوق رکھتے ہیں ان کے پیچھے جا کے نماز پڑھیں، امام کعبہ ہے۔ ارے امام کعبہ ہونا بھی شرف ہے، اور جنہیں اللہ کہے یہ پوری انسانیت کا امام ہے تو ان کی عزت اور شرف کی بات کیا ہوگی؟ امام الناس۔ اور ایک لقب اللہ نے قرآن میں دیا جو ان کا مشہور لقب ہے خلیل، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا ہوا تھا۔ ابراہیم میرا خلیل ہے، ہمارے آقا اللہ کے حبیب ہیں، حضور حبیب اللہ ہیں، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں۔ ہر نبی کو اللہ نے کوئی شرف بخشا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے کلام کرتے تھے، پردے کے پیچھے تھے۔ کوہ طور پہ اللہ ان کو بلا لیتا تھا اور کوہ طور کی کہتا تھا دائیں سائیڈ پہ آ جاؤ، اور ایک درخت پہ اللہ اپنی تجلی کرتا تھا اور حضرت موسیٰ سے کلام کرتا تھا۔ موسیٰ کلیم اللہ ہو گئے اور حضرت ابراہیم کو کہا ابراہیم میرا خلیل ہے، میرا دوست ہے۔ اور جب ہمارے مصطفیٰ کی باری آئی تو کہا مصطفیٰ میرے محبوب ہیں، حبیب ہیں، میرے حبیب اللہ ہے آقا۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ ہم بتائیں کلیم میں کیا فرق ہے، حبیب میں کیا فرق ہے، خلیل میں کیا فرق ہے، محبوب میں کیا فرق ہے۔ یہ موضوع آج کا نہیں ہے، ہم حضرت ابراہیم پہ فوکس کرنا چاہتے ہیں۔ دوستان گرامی قدر، اور قرآن مجید میں ایک بڑی خاص بات ہے، علمی بات ہے، آپ غور فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگوں تمہارے لیے تمہارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے۔ ہمارے لیے نمونہ کون ہے؟ حضور نبی کریم۔ کہا تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی نمونہ ہے، جس طرح قرآن میں اللہ نے حضرت ہمارے آقا کریم کی زندگی کو نمونہ کہا، اللہ نے حضرت ابراہیم کی زندگی کو بھی نمونہ قرار دیا اور خود حضور سے کہا۔ سورہ النحل آیت نمبر 123 اللہ نے حضور سے کہا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے نبی مکرم ہم نے آپ کو پیغام بھیجا کہ میرے مصطفیٰ آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کیجیے۔
اللہ نے حضور کو بھی حضرت ابراہیم کا طریقہ دکھایا. معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے کہ وہ اللہ کے رسول جن کی زندگی کل انسانیت کے لیے نمونہ ہے، قیامت کے دن تک نمونہ ہے، زندگی کے ہر شعبے کے لیے نمونہ ہے، مگر خدا نے اس مصطفیٰ سے بھی کہا میرے مصطفیٰ میرے ابراہیم کی زندگی کو بھی دیکھو، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی پیروی کیجیے. اللہ پاک نے ان کو یہ شرف اور شان بھی عطا فرمایا. دوستان گرامی قدر، جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہر قوم میں ایک انگلش کا لفظ بولتے ہیں پاپولیرٹی عطا کی. پاپولر تھے، وہ ہر دل عزیز تھے، ہر کوئی ان سے پیار کرتا تھا. یہودی کہتے تھے، حضور سے جھگڑتے تھے آ کے یہودی کہ حضرت ابراہیم ہمارے تھے، یہودی تھے. عیسائی آ کے جھگڑتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے تھے، وہ عیسائی تھے. رب کائنات نے قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں فرمایا یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم، اے اہل کتاب یہودیوں عیسائیوں تم کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں؟ کوئی کہتا ہے یہودی تھے، کوئی کہتا ہے عیسائی تھے. یہود کہتے تھے وہ ہمارے یہودی تھے، عیسائی کہتے تھے وہ ہمارے عیسائی تھے. اللہ پاک نے فرمایا تمہارے دعووں پر افسوس ہے. اے یہودیوں، تورات بعد میں نازل ہوئی، ابراہیم علیہ السلام پہلے گزر چکے تھے. عیسائیوں، انجیل بعد میں نازل ہوئی، حضرت ابراہیم تو پہلے گزر چکے تھے. تم کیسے کہتے ہو کہ ابراہیم یہودی تھے؟ عیسائیوں تم کیسے کہتے ہو ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے؟ ہاں، اگر کوئی حضرت ابراہیم سے قربت کا دعویٰ کرتا ہے کہ ابراہیم ہمارے تھے، اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے تو یہ دعویٰ اسی کا قبول ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر زیادہ چلنے والا ہوگا. اور فرمایا سن لو، ابراہیم کے طریقے پر آج اگر کوئی چل رہا ہے تو یا میرے مصطفیٰ چل رہے ہیں یا امت مصطفیٰ چل رہی ہے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے اپنا ہونے کا دعویٰ اگر کوئی کرے گا تو وہ امت مصطفیٰ کرے گی. ابراہیم ہمارے ہیں کیونکہ ہم ان کے طریقے پر چل رہے ہیں. اور یہ بات ہمارا دعویٰ نہیں ہے، یہ اللہ نے خود قرآن میں کہا. فرمایا ان اول الناس بابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب لوگ وہ ہیں للذین اتبعوہ، جو پیروی کرنے والے ہیں ابراہیم علیہ السلام. اس سے ایک نقطہ معلوم ہوا اور بڑا ہلا دینے والی بات ہے. یاد رکھیے، کسی کے قریب ہونے کا دعویٰ کرنا کہ وہ ہمارے ہیں ہم ان کے ہیں، یہ دعویٰ ناروں سے حاصل نہیں ہوتا، ناروں سے نہیں ہوتا. قربت کا جو اصل معیار ہے وہ پیروی اور اتباع ہے. جو جس کے زیادہ عمل میں پیروکار ہوتا ہے وہی اس کا حقیقت میں سچا محبت کرنے والا اور اس کا حبدار ہوا کرتا ہے. یہ بات ہمارے لیے سوچ غور والی ہے. آج ہم غلامی رسول کے نعرے تو مارتے ہیں، غلام ہیں غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، بے شک قبول ہے، مگر یہ بات محض ناروں تک نہ رہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حقیقت میں قریب وہی ہوتا ہے جو ان کی زندگی کی پیروی کرنے والا ہوا کرتا ہے. فرمایا یہودیوں تم ابراہیم کے قریب نہیں ہو، تم نے تو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہہ کر اپنے آپ کو مشرک بنا لیا. عیسائیوں تم ابراہیم کے قریب نہیں ہو، تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کر اپنے آپ کو مشرک بنا لیا. ابراہیم علیہ السلام کے کوئی قریب ہیں تو یہ میرے مصطفیٰ ہیں یا ان کے ماننے والے مسلمان ہیں، وہ ان کے قریب ہیں. یہ خدا پاک نے ایک معیار اور سٹینڈرڈ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت کا. یہاں پر میں ایک بات ذکر کروں گا، تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے. جس طرح ہم پڑھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو میرا تخت الٹ دے گا، اور اس نے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا. فرعون والا واقعہ تو 100% مستند ہے کیونکہ وہ قرآن میں آیا ہوا ہے. مگر بعض کتابوں کے اندر حضرت ابراہیم کے بارے میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ جو نمرود بادشاہ تھا اس نے بھی خواب دیکھا تھا کہ ایک روشنی آئی ہے، ایک ایسا نور آیا ہے جس کے سامنے سورج بھی بجھ گیا، ستارے بھی بجھ گئے، اور وہ نور غالب ہوتا ہوتا ہر شے پر غالب ہو گیا. اس نے نجومیوں سے پوچھا اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ کہا آپ کے شہر میں ایک بچہ پیدا ہوگا
جس کا چرچا اور جس کا غلبہ پھیل جائے گا اور آپ کا اقتدار ختم ہو جائے گا، اس نے بھی بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، مگر یہ بات مستند بخاری و مسلم میں نہیں ہے، کچھ ضعیف روایات کے اندر ہے۔ میں واضح کر کے بتا رہا ہوں کیونکہ خلط ملط نہ ہو جائے۔ حضرت موسیٰ والا واقعہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر یہ والا جو واقعہ ابراہیم علیہ السلام والا، یہ مستند کتب کے اندر نہیں ہے، مگر تاریخ دانوں نے لکھا ہوا ہے۔ باقی اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہوا، کیونکہ 4000 سال پہلے کی ہمارے پاس تاریخ نہیں ہے، اس بارے میں ہم یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو آپ کے زمانے کے اندر بت پرستی کا راج تھا، حتیٰ کہ آپ جس گھر میں آپ نے پرورش پائی، اس گھر کے اندر جو آگر تھے وہ صرف بت پرست نہیں تھے، بلکہ بتوں کا پورا بزنس تھا، ان کا بت بنانا، بتوں کو سیل کرنا اور آگے ان کو خرید و فروخت کرنا، یہ پورا بزنس تھا اس کا۔ میں یہاں ایک نقطہ اور واضح کرنا چاہتا ہوں، لوگوں کے ذہنوں میں ایک خیال آ جاتا ہے، کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد مسلمان نہیں تھے، مشرک تھے، بت پرست تھے؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ آقا انعامدار علیہ السلام، ہمارے آقا کریم حضور نبی کریم کے والدین ماجدین حضرت عبداللہ، حضرت عبد المطلب، حضرت ہاشم، حضرت عبد مناف، حضرت قصی سے لے کر حضرت آدم کی ذات تک، جہاں جہاں سے میرے آقا کریم کا نور پاک جس صلب سے، جس خاتون کے رحم میں منتقل ہوتا چلا آیا ہے، ان میں کوئی شخص بھی کافر و مشرک نہیں تھا، سارے کے سارے ایمان والے تھے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم چونکہ حضور کے دادا ہیں تو ان کے والد بھی حضور کے نسب میں آ گئے، تو وہ مشرک نہیں ہو سکتے۔ اب سوال یہ ہے، قرآن نے یہ لفظ بولا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ آذر نے یہ کہا، وہ بتوں کا پجاری تھا، قرآن نے باپ کا لفظ بولا، کیا اب حدیث میں اور قرآن میں تصادم ہے؟ نہیں۔ باپ کا جو لفظ ہے، اللہ نے، میں یہاں ایک نقطہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے باپ کا لفظ بولا ہے، والد کا نہیں بولا۔ والد اس شخص کو کہتے ہیں جو حقیقی باپ ہوتا ہے، جس کے نطفے سے انسان پیدا ہوتا ہے، لیکن باپ کا جو لفظ ہے عربی زبان میں چچا پر بھی بولا جاتا ہے، تائے پر بھی بولا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں یہ آپ کے تایا ابو ہیں، یعنی بڑے چچا کو، بچے کو کہتے ہیں یہ آپ کے تایا ابو ہیں، لفظ اب سے ابو نکلا ہوا ہے، تو ہم چچا کو بھی ابو کہہ دیتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کے آذر تایا تھے، اس اعتبار سے باپ کہا کہ پالا انہوں نے تھا، آپ کے والد فوت ہو گئے تھے، پالا انہوں نے تھا، اس لیے آپ ان کو ابو باپ کہا کرتے تھے۔ لیکن آپ کے جو اصل باپ ہیں جس کے نطفے سے پیدا ہوئے، وہ آذر نہیں تھے، وہ طارق تھے۔ کیا نام تھا؟ طارق۔ طارق نہیں، آخر میں تھے ہے، تھے طارق، تے الف تا دو نقطوں والی تھے، رے اور ہے، طارق۔ تو آپ کے جو حقیقی والد تھے وہ طارق تھے، اور قرآن نے جس کو باپ کہہ کر بت پرست کہا وہ آپ کا چچا آذر تھا۔ یہ دو مختلف نام ہیں۔ اور میں ایک دلیل اور دینا چاہتا ہوں، جو مشرک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ مقرر کر دیا کہ وہ آدمی جو کفر اور شرک پر مر جائے کبھی اس کے لیے دعا بخشش کی نہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مشرکوں کو کبھی معاف نہیں کرتا، یہ خدا کا قانون ہے۔ اور آپ جانتے ہیں یہ جو نماز میں ہم دعا پڑھتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ دعا کس کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ کیا معنی ہے؟ اے ہمارے پروردگار مجھے معاف کر، میرے ماں باپ کو معاف کر، قیامت تک والے مومنوں کو معاف کر۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کے ماں باپ مومن نہ ہوتے وہ کبھی اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا نہ کرتے۔ ان کا دعا کرنا باپ کے لیے، والدین کے لیے اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر کوئی اور تھا، چچا تھا، اور ان کے باپ طارق جو تھے وہ حقیقی مومن مسلمان فوت ہوئے تھے، اسی لیے اللہ نے ان کی دعا کرنے کی اجازت ان کو عطا فرمائی۔ یہ میں نے واضح کیا کیونکہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اس بات کے اوپر۔ دو باتوں کا حضور نے اعلان فرمایا۔ ایک بات کا تو یہ اعلان فرمایا کہ میرے باپ حضرت عبداللہ
اور میری ماں حضرت آمنہ عبداللہ سے لے کر حضرت آدم تک اور حضرت آمنہ سے لے کر حضرت حوا تک جہاں جہاں سے نور مصطفیٰ منتقل ہوتا آیا ہے، ایک تو ان میں کوئی کافر نہیں تھا، اور دوسرا فرمایا میرا نور حلال اور نکاح کے طریقے سے منتقل ہوا، میرے ماں باپ میں کوئی بدکار بھی نہیں تھا، نہ کوئی کافر و فاجر تھا اور نہ ہی کوئی وہ شخص تھا معاذ اللہ استغفر اللہ جو زناکار اور بدکار ہو۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ کتنی نسلیں گزری ہوں گی حضرت آدم سے لے کر عبداللہ تک اور حضرت حوا سے لے کر آمنہ تک، مگر میرے مصطفیٰ کے نور نے سفر کرنا تھا۔ اللہ نے یہ انتظام کیا کہ نور مصطفیٰ کی جو لڑی چلے ان میں نہ کہیں سے کفر آ سکتا ہے، نہ کہیں سے بے حیائی آ سکتی ہے، وہ محفوظ نور ہوگا، وہ محفوظ نقل ہوگی جہاں سے مصطفیٰ کا نور منتقل ہوتا چلا ہوا ہے۔ دوستان گرامی قدر، یہ میں نے اس لیے وضاحت کر دی تاکہ اب ہم جب بات کریں گے آخر کی بت پرستی کی تو آپ سمجھ جائیے وہ ان کے چچا کی بات ہو رہی ہے، ان کے والد کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شعور کی آنکھ کھولی تو انہیں اپنے گھر کے اندر بت پرستی نظر آئی، بلکہ چونکہ باپ تو تھے نہیں، چچا نے پالا تھا، چچا بت دیتا تھا، جاؤ جا کے مارکیٹ میں چوک میں کھڑے ہو کے بیچا۔ معاذ اللہ استغفر اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے بت پکڑا دیتے تھے اور آپ وہ بت لے کر جاتے اور کہتے تھے لوگوں یہ بت ہیں، یہ نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، جس نے لینا ہے لے جائے اس کو، یہ نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ کسی نے کیا خریدنا تھا، طارق کو آ کے شکایتوں کے انبار لگتے کہ جی اچھا بچہ بھیجتے ہیں آپ بیچنے کے لیے، یہ آ کے کہتا ہے یہ کوئی فائدہ نہیں دیتے، نہ نفع ہے نہ نقصان ہے، ایک بت نہیں بکتا تھا، الٹا شکایتیں آتی تھی۔ تب وہ جو طارق تھے جنہیں آپ اپنا باپ کہتے تھے وہ آپ پر برس پڑا، غصے ہوا آپ پر، اس پر آپ نے جواب میں اللہ پاک فرماتے ہیں انہوں نے کیا مکالمہ کیا ان کے ساتھ۔ سورہ مریم کے اندر یہ آتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا، آج ہم اسی پر ہماری ٹائم ختم ہو رہا ہے، اسی پر بات ختم کریں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ مریم آیت نمبر 41 سے میں شروع کر رہا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے میرے نبی مکرم، اللہ حضور سے فرما رہا ہے، یہ ذرا ایک جملے میں جو پیار ہے وہ سمجھیے گا، اے میرے مصطفیٰ میرے ابراہیم کا بھی قرآن میں ذکر کرو، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اس قرآن میں ابراہیم کا ذکر کرو، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ بہت سچے تھے، میرے نبی تھے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، جب انہوں نے اپنے باپ آزر سے کہا، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے ابا جان آپ ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو نہ دیکھتے ہیں، جو نہ سنتے ہیں اور نہ ہی کوئی کام آتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت ہیں، آپ ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ یا ابت، اے میرے ابا جان، بار بار یعنی تبلیغ کا طریقہ یہ ہے کہ محبت سے بات کی جائے۔ یا ابت، اے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم، مجھے اللہ نے وہ علم دیا ہے، ما لم یاتک، جو آپ کے پاس نہیں ہے، اللہ نے میرے اوپر وحی اتاری ہے، خدا نے اپنا نبی بنایا ہے۔ فاتبعنی اہدک صراطا سویا، ابا جان میری بات مان لیں، میرا کہنا مان لیں، میں آپ کو سیدھا رستہ دکھاؤں گا۔ یا ابت، اے میرے ابا جان، لا تعبد الشیطان، شیطان کی پوجا نہ کریں، یہ جو بتوں کا پجاری ہے وہ شیطان کا پجاری ہے، شیطان کی پوجا نہ کریں، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان خدائے رحمان کا نافرمان تھا، اس نافرمان کی عبادت نہ کریں، اس کو چھوڑ دیں۔ آپ دیکھیے کیسے بیٹا باپ کو سمجھا رہا ہے، میرے ابا یوں نہ کریں، میرے ابا یوں نہ کریں، شیطان کے پجاری نہ بنیں، شیطان خدا کا نافرمان ہے، اور جو نافرمان کی پیروی کرے گا وہ خدا کا فرما بردار کیسے ہو سکتا ہے؟ یا ابت، اے میرے ابا، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے ڈر ہے کہیں خدا کا عذاب نہ آ جائے آپ پر، فتکون للشیطان ولیا، کہیں آپ شیطان کے ساتھی نہ بن جائیں۔ اب ان کے باپ نے جواب کیا دیا، بیٹا کتنے پیار سے کہتا تھا میرے ابا یوں کر لیں، میرے ابا یوں کر لیں، اب وہ آ کر جواب دیتا ہے، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تو مجھے میرے خداؤں سے پھیر رہا ہے،
تو مجھے میرے خداؤں سے پھیر رہا ہے؟ لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیا، اگر تو باز نہ آیا میں تجھے سولی پہ چڑھا دوں گا، سنسار کر دوں گا تجھے، اور میری نظروں سے دور ہو جائے یہاں سے۔ ان کو آزر نے یہ جواب دیا، چلے جاؤ میرے سامنے سے، مجھے نظر نہ آنا آئندہ کبھی میرے گھر کے اندر۔ قال السلام علیک، ابراہیم نے کہا ابا آپ پر سلام ہو۔ کوئی بحث نہیں کیا آگے۔ باپ کہہ رہا نکل جاؤ گھر سے، میں تجھے سنسار کر دوں گا، پتھر ماروں گا۔ بیٹا جواب کیا دیتا ہے؟ سلام علیک، آپ پر سلام۔ فاستغفر لک ربی، میں اللہ سے آپ کے لیے معافی مانگوں گا، اللہ آپ کو معاف کر دے۔ اندازہ لگائیے بیٹے کا ادب کیا ہے کہ باپ گھر سے نکال رہا ہے اور بیٹا کہتا ہے آپ پر سلام ہو، میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ آپ کو معاف کر دے، اللہ آپ کو سیدھا راستہ دکھا دے۔ انہ کان بی حفیہ، میرا خدا میرے ساتھ بڑا مہربان ہے، وہ بڑا مہربان ہے میرے ساتھ، میں دعا کروں گا وہ آپ کے اوپر اپنی رحمت کر دے۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ زندگی میں آپ کو توفیق اسلام دے دے، ہدایت کی توفیق دے دے۔ آج ہم یہی بات ختم کر رہے ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعہ پر اسی حوالے سے اسی موضوع پر ہم مزید بات آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ابراہیم علیہ السلام کے اسوے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔